الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر حقیقت میں ایمان رکھنے والے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور وہ لوگ جن کا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے ان کا ذکر کیا. یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، کیا خبر دوبارہ کس کو نصیب ہوتا ہے. ہم اس مہینے کو تو روک نہیں سکتے، لیکن اس مہینے کی وہ عادتیں اور وہ نیکیاں جو اس مہینے میں جاری رہیں، جو ہم کرتے رہے، ان کو ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، ان کو جاری رکھ سکتے ہیں. ان عادتوں میں سے ایک بڑی خاص عادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. یقیناً بہت سے لوگوں کا معمول رہا ہوگا کہ وہ اس مہینے میں دیگر اعمال کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو بھی جاری رکھے ہوئے تھے. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے جاری رکھ سکیں. قرآن مجید اپنی عظمت میں کس قدر عظیم ہے اور اس کے سیکھنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، احادیث طیبہ کی روشنی میں چند گوشے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا. کسی طرف لشکر آقا علیہ السلام نے بھیجا اور آقا علیہ السلام نے انہیں قرآن مجید پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جسے جو کچھ یاد تھا اس نے پڑھا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے شخص کے پاس آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس سے آپ نے دریافت فرمایا. اس سے پوچھا، اے فلاں تجھے کچھ یاد ہے، قرآن مجید میں سے کچھ یاد ہے؟ تو اس نے عرض کیا، جی پیارے آقا مجھے فلاں سورہ مبارکہ اور سورہ بقرہ یاد ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ سن کر خوشی سے فرمایا، کیا تجھے واقعی سورہ بقرہ یاد ہے، زبانی یاد ہے، تو نے سورہ بقرہ کو حفظ کر رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ارشاد فرمایا، جا تو ان سب لشکر والوں کا امیر ہے، تو ان سب کا سردار ہے، ان کا ہیڈ ہے. اس پر ان کے معززین میں سے ایک شخص بولا، اللہ کی قسم میں نے تو اس لیے سورہ بقرہ نہیں سیکھی، یاد نہیں کی کہ اس میں طوالت کی وجہ سے اسے نماز میں پڑھ نہیں سکتا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ جو قرآن سیکھے پھر اسے پڑھے اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو. اس بیگ کی طرح ہے، اس تھیلے کی طرح ہے جس میں مشک، جس میں سے خوشبو آتی ہے، وہ مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیل رہی ہو. اب آگے بڑے پیارے الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمائے پچھلے حصے میں بھی اور یہاں، اور جس نے قرآن پڑھنا سیکھا اور سینے میں لیے سو رہا، یعنی اس کی تلاوت اس نے کبھی نہیں کی، صرف قرآن سیکھا اور سیکھ کے چھوڑ دیا، پھر تلاوت کو اسے اپنا معمول نہیں بنایا، تو اس کی مثال اس تھیلے کی، اس بیگ کی سی ہے جس میں سے مشک بھرا ہو مگر اس کا منہ سی دیا گیا، اس کا منہ بند کر دیا گیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص اگر قرآن مجید سیکھتا ہے، قرآن مجید کی کوئی سورہ مبارکہ سیکھتا ہے، تو یقیناً
اس رمضان کے اندر آپ نے تلاوت کی ہوگی، جو صورتیں آپ کو یاد تھیں انہیں پھر پڑھا ہوگا، یا کوئی نئی صورتیں پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، ایک تعلق اسے آپ نے بحال کیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ اب وہ تعلق صرف رمضان تک باقی نہ رہے، رمضان بیت جائے، رمضان کا مہینہ ہم نہیں روک سکتے، مگر ہم وہ قرآن جو قرآن رمضان میں عطا کیا گیا ہے، ہم اس مہینے کی برکت سے اسے پھر اپنی زندگیوں میں داخل رکھ سکتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا پھر اس کا علم حاصل کیا، صرف قرآن نہیں پڑھا بلکہ اس قرآن کے علوم حاصل کیے، علم حاصل کیا، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا۔ اس شخص کو جو قرآن کا عالم ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک تاج عطا کیا جائے گا، پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی طرح کی روشنی ہوگی، اتنی زیادہ لائٹ اس کی ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے۔ اور اس کے والدین کو ایسے دو حلے، دو لباس زیبتن کروائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی۔ وہ ایک حلہ اس کے باپ کو، اس کی والدہ کو، دونوں کو الگ الگ دو لباس پہنائے جائیں گے، ان کی جو قیمت ہے وہ پوری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہیں۔ تو وہ عرض کریں گے، وہ والدین عرض کریں گے، اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن مجید پڑھا ہے اور پھر وہ اس پر عمل پیرا رہا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ توفیق اگر جو کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حافظ ہیں یا عالم ہیں، تو یہ یقیناً اسی شخص کے لیے ہے جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور قرآن مجید کے تعلق اور اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تم صبح جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کو سیکھ لینا۔ اب الرحمن سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، علم القرآن ایک آیت ہے، آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین اس کی تجوید کے ساتھ، آپ دیکھیے کہ کوشش اگر کی جائے، جیسے ہم نے اس رمضان مبارک میں یہ رجوع الی القرآن کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا کہ ہر شخص کوشش کرے کہ جو اس نے پڑھا ہے قرآن مجید وہ پڑھتا ہے، اسے آتا ہے، وہ آئندہ اسے اس پر محنت کرے، اسے اور بہتر کرے۔ اگر اس کا تلفظ بہتر نہیں ہے، اس کے معنی نہیں آتے، اس کا ترجمہ نہیں آتا، تو آپ دیکھیے اگر آپ 5 منٹ روزانہ قرآن مجید کو دیتے ہیں، یہ فکس کر لیں، ہر روز اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے ہر روز 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ میں نے قرآن مجید کو بہتر کرنے پر لگانے ہیں، کوشش کرنی ہے، تو آپ دیکھیے اگلا رمضان اگر زندگی میں نصیب ہوگا تو پھر آپ کو کتنی برکات ہر روز کی ایک ترتیب سے شروع کرنے سے کتنی برکات میسر آئیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اگر میں ایک آیت سیکھ لوں تو وہ 100 رکعات نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لوں تو اس باب پر عمل ہو یا نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ الگ بات ہے، تو بھی یہ تمہارے لیے 1000 رکعات سے نفل ہے۔ اگر علم کی کوئی بات سیکھ لی ہے، علم سیکھ لیا ہے، علم کا کوئی گوشہ سیکھ لیا ہے، تو فرمایا وہ 1000 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسجد میں لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی آوازیں سنی، لوگوں کی آوازیں سنی جو قرآن مجید پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا انہیں مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں۔ اور یہاں اکثر ہماری مسجد میں، شیوا مسجد میں ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں، میں بڑا ان پر رشک کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ایک اجتماعی صورت میں بیٹھ کے قرآن مجید اور قرآنی قاعدے کے ذریعے سے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے، مگر ہمارے اندر ہماری جو کیفیت ہے بطور خاص پاکستانی کمیونٹی کی کہ ہماری توجہ اس طرف کم رہتی۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہم اسے سیکھتے رہنا اور اس سے زیادہ کی طلب کرتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ پھر اسی طرح
حضرت کعب وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کو لازم پکڑو، بے شک یہ عقل کے لیے فہم ہے، سوجھ بوجھ ہے، تمہیں شعور دیتا اور نور حکمت ہے، اور اس میں علم کے سرچشمے ہیں، اور یہ کتاب عہد کے اعتبار سے سب کتب سے نئی ہے۔ آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے آپ کے لیے نیا ہے۔ جیسے آپ اپنی انفارمیشن کے لیے، اپنی نالج کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک کتاب جب ایک دفعہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو دوبارہ اس کتاب کے اگر بہت اچھی ہو تو دوسری دفعہ پڑھ لیں گے، تیسری دفعہ پڑھ لیں گے، تو 2 4 10 دفعہ پڑھ کے شاید اس کتاب سے دل اگتا جائے۔ مگر قرآن مجید ایسی نعمت ہے، ایسی کتاب ہے کائنات کے اندر کہ قیامت تک بھی اسے کوئی 1000 دفعہ بھی پڑھتا رہے تو یہ اسے نئے معنی، نئے مطالب، نئے مفاہیم، نئے اس کے لیے گوشے کھولتی چلی جاتی ہے، اور ایسے ہی لگ رہا ہوگا جیسے اس نے آج یہ کتاب پکڑی ہے اور پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے روایت میں ہے کہ حضرت مغیث بن سمی وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کتاب قرآن مجید میں نور حکمت اور علم کے سرچشمے ہیں، تاکہ یہ کتاب اس نور حکمت کے سرچشموں کی بدولت اندھی آنکھوں اور بند دلوں کو کھول دے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ باقی کتابیں ممکن ہے اس کا نالج آپ کو فائدہ دے یا نہ دے، اس علم سے آپ مفید فائدہ پائیں یا نہ پائیں، وہ نالج آپ کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، مگر قرآن مجید ایسی دولت ہے کہ اس کا علم ہر حال میں آپ کو فائدہ دینے والا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو امامہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن کے علاوہ دوسرے لٹکے ہوئے مصاحف جو تحریف شدہ کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تمہیں کسی دھوکے میں نہ رکھیں، ان کا علم ظاہر ہے بدل دیا گیا، تحریف کر دی گئی، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس دل کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن اچھی طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا جس نے قرآن مجید سیکھا اور پھر اس پر عمل کی کوشش کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی جوانی میں قرآن سیکھتا ہے، جو شخص اپنی جوانی میں قرآن سیکھتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون دونوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں آپ نے قرآن سیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری عمر قرآن کا رشتہ آپ کے ساتھ جاری رہا۔ فرمایا وہ اسے قرآن کو سیکھتا ہے تو اس کے خون اور اس کے گوشت میں قرآن مجید شامل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کو بڑی عمر، یعنی جب بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑی عمر آ جاتی ہے تو بڑھاپے میں، بڑی عمر میں سیکھتا ہے جبکہ وہ قرآن اس کے ذہن سے بڑھاپے کی وجہ سے نکل جاتا ہے، جلدی محو ہو جاتا ہے، جب عمر ڈھلنے کی طرف جاتی ہے تو چیزیں اس طرح سے یاد نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ شخص بڑی عمر میں قرآن مجید سیکھتا ہے تو وہ اسے بھول بھی جاتا ہے، پھر بھی اسے کوشش کرتا رہتا ہے، فرمایا لیکن وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، پھر دہراتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ جو شخص جوانی میں سیکھتا ہے اس کے تو گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص فرمایا بڑھاپے میں سیکھتا ہے یا ویسے ایک شخص کن ذہن ہے، وہ یاد کرتا ہے پھر سے بھول جاتا ہے، تو فرمایا اس پر گھبرائے مت، وہ جتنی کوشش کرتا ہے فرمایا اسے دوہرا اجر عطا کیا جاتا۔ تو اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو رمضان مبارک کی برکات ہیں زندگی میں نصیب ہوئیں، اس بار وائرس کی وجہ سے جماعت کی گیدرنگ اور دیگر اجتماعات اور تراویح کا وہ اہتمام تسلسل کے ساتھ اس طرح سے جاری نہیں رہ سکا، گو کہ آخری دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر ہمیں یہ توفیق میسر آئی، تو اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہماری اس کوشش کو، کاوش کو، اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو اعمال صالحہ ہم زندگی میں کر سکے، جو قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، جو نوافل، جو تراویح، جو صدقہ و خیرات کر سکے، جو روزے رکھ سکے، جو دیگر جتنے اعمال صالحہ کر سکے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگلی زندگی اگر ہمیں پھر سے یہ توفیق میسر آئے اور ہم زندہ رہے اور اگلا رمضان بھی نصیب ہو تو اللہ رب العزت کرے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں داخل کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان بیت جائے گا، رمضان ہمارے پاس نہیں رہے گا، رمضان کا مہینہ، یہ دن گزر جائیں گے، لیکن رمضان المبارک
ہمیں یہ نعمت قرآن دے کے جا رہا ہے. قرآن تو ہمارے پاس ہے نا, قرآن تو نہیں جائے گا. تو آئیے ہم آئندہ اپنی زندگی میں اسے روزمرہ زندگی میں داخل کریں. اگر قرآن مجید میں رمضان میں پارا پڑھتے تھے, آدھا پارا پڑھتے تھے, ربع پڑھتے تھے, ایک رکوع پڑھتے تھے, یا جتنی کوشش کرتے تھے تو اس سے کم چاہے کر لیں, مگر اس سال یہ عہد کریں آج کے دن سے کہ ہم انشاءاللہ العزیز آج کے دن سے ہر روز قرآن مجید کی ایک آیت سیکھیں گے. اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے, آپ پڑھنا جانتے ہیں, تو پھر کوشش کریں کہ وہ جو آیت پڑھیں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اب تو دیکھیے انٹرنیٹ پر سہولت موجود ہے, آپ اسے سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا کرے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.